نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 7 باب المضمضۃ والاستنشاق فی الجنابۃ، باب ہے غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احناف اور حنابلہ کے نزدیک غسل جنابت کے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے، جبکہ شوافی اور موالک کے نزدیک یہ دونوں کام سنت ہیں، واجب نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا جائے تو کم از کم کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اس کا اہتمام کیا جائے۔ بہتر افضل طریقہ تو وہی ہے کہ جس کا پہلے بیان ہو چکا کہ وضو پہلے کیا جائے اور بعد میں باقی جسم پر پانی بہایا جائے۔ اگر وضو کسی عذر کی وجہ سے نہیں کیا، پانی کم ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو کم از کم کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث نمبر 259، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قریب عن ابن عباس قال حدثتنا میمونۃ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بیان کی۔ فرماتی ہیں کہ سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ، آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا۔ برتن سے دائیں ہاتھ سے چلو لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالا۔ فَغَسَلَهُمَا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ ثم غسل فرجہ، پھر اپنے عورے کو دھویا، یعنی استنجا کیا۔ ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر کیا اپنا ہاتھ زمین پر، پس رگڑا اس کو مٹی کے ساتھ۔ ثم قال یا فعل کے معنی میں، پھر کیا اپنے ہاتھ کو زمین پر، فمسحها بالتراب، اور مٹی کے ساتھ اس کو ملا، رگڑا۔ چونکہ الٹے ہاتھ کے ساتھ جب استنجا کیا ہے تو اس کی نظافت کے لیے اس کو مٹی پر رگڑا تاکہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ ثم غسلها، پھر آپ نے دھویا اس کو، مٹی پر رگڑنے کے بعد ہاتھ کو دھویا۔ ثم تمضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا۔ ثم غسل وجهه وافاض على راسه، پھر اپنا چہرہ دھویا اور اپنے سر کے اوپر بھی پانی بہایا۔ ثم تنحى فغسل قدميه، پھر اس جگہ سے کچھ ہٹے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ثم اوتي بمنديل، پھر آپ کے پاس تولیہ لایا گیا۔ مندیل رومال یا تولیہ جسم کو صاف کرنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے لایا گیا۔ فلم ينفض بها، پس نہ صاف کیا آپ نے اس کے ساتھ، اس تولیہ یا رومال کے ساتھ جسم کو صاف نہ کیا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا وہ غسل جنابت سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ ثابت کیا۔ آخر میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ غسل
جب آپ نے فرمایا تو پھر آپ کو تولیہ یا رومال دیا گیا، لیکن آپ نے اس کو استعمال نہ کیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ غسل کرنے کے بعد تولیے کا، رومال کا، کپڑے کا استعمال کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ تولیہ وغیرہ کا استعمال کرنا لازم نہیں ہے۔ جیسے گرمی کے موسم میں غسل کیا جائے تو آدمی تولیہ وغیرہ استعمال نہیں کرتا تاکہ جسم پر کوئی ٹھنڈک رہے، اور اسی طرح کپڑے پہنے جائیں تاکہ کپڑوں کے اندر بھی تھوڑی سی نمی آ جائے اور ٹھنڈک رہے۔ جبکہ سردی وغیرہ کے موسم میں انسان اچھی طرح جسم کو صاف کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت پر منحصر ہے، کپڑے کا استعمال کرنا یا نہ کرنا یہ دونوں طرح جواز ہے۔ جیسے غسل کے بعد کپڑے کا استعمال کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں طرح ہے، اسی طرح وضو کے بعد بھی۔ اس سلسلہ میں جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وضو کے بعد کپڑے کا استعمال نہ کیا جائے، تولیے کا استعمال نہ کیا جائے، تاکہ پانی جب جسم کے ساتھ جسم کے اندر جذب ہو یا جسم پر ٹھہر کر خشک ہو، اگر صاف کر دیا جائے گا تو جو حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے اعضاء یہ چمکیں گے تو اس کی چمک میں فرق آ جائے گا۔ لیکن یہ روایت جس کے اندر کپڑے کے استعمال کرنے کی ممانعت کا تذکرہ ہے وہ سندی اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح امام ابن حبان نے اس کو کتاب الضعفاء میں بیان کیا ہے، اور امام ابن ابی حاتم نے کتاب العلل کے اندر کو ذکر کیا ہے۔ ان ائمہ کا ان کو کتاب الضعفاء اور کتاب العلل میں درج کرنا ہی یہ دلیل ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں۔ البتہ یہ انسان کی طبیعت پر ہے، اس کا وضو کی تکمیل یا عدم تکمیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جب وضو کے وقت مطلوبہ اعضاء، مغسولہ اعضاء کو دھو لیا ہے، منصوحہ کا مسح کر لیا ہے، اور غسل کے وقت پورے جسم کو اچھی طرح تر کر لیا ہے، غسل کر لیا ہے، تو غسل اور وضو مکمل ہو گیا ہے۔ اب کپڑے کا استعمال کرنا نہ کرنا اس کا وضو یا غسل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی طبیعت پر ہے۔ اگر طبیعت پسند کرتی ہے تو اس کو استعمال کر لے، نہیں کرتی تو اس کو استعمال نہ کرے۔ باب نمبر 8، باب مسح الید بالتراب لتکون عنقا۔ باب ہے کہ ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ ملنا، رگڑنا، لتکون عنقا، تاکہ ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قائم کردہ ابواب یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ باب جو ہوتا ہے یہ ایک دعوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بات، یہ مسئلہ ایسے ہے، اور آگے روایت جو لاتے ہیں اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے، اس روایت کے ساتھ اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں کہ میں نے جو دعویٰ کیا کہ یہ بات ایسے ہے، یہ کام جائز ہے، نجائز ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، اس دعوے کی دلیل آگے والی روایت ہے۔ اکثر ابواب امام بخاری رحمہ اللہ کی اسی انداز کی ہے، جس طرح کہ آپ پیچھے یہ تمام ابواب دیکھتے آ رہے ہیں۔ دوسری قسم امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب کی یہ ہے کہ باب کا عنوان بعد میں آنے والی حدیث کی شرح ہوتا ہے۔ جو باب کا عنوان ہے وہ آگے حدیث کے اندر کوئی ابہام ہوتا ہے، اس حدیث کی وضاحت کے لیے پہلے باب قائم کیا ہوتا ہے۔ ایک انداز یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا تبویب میں ہے۔ یہ باب جو ابھی باب نمبر 8 ہے، باب مسح الید بالتراب لتکون عنقا، یہ اسی قسم کا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے استنجا کے بعد دیوار پر اپنے ہاتھوں کو رگڑا اور اچھی طرح مسلا۔ جب آپ نے غسل کے لیے استنجا کیا
اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اچھی طرح مٹی کے ساتھ رگڑا ہے، ملا ہے۔ امام صاحب نے رگڑنے سے مقصود صفائی بیان کی ہے کہ اس سے مقصود صفائی ہے۔ اس میں طہارت کا مفہوم نہیں ہے، یہ بات یار قابل وضاحت ہے۔ ایک ہے کہ جیسے اب آدمی استنجا کرتا ہے، استنجا جو ہے وہ بول و براز سے کرے، یا غسل کے وقت جو استنجا کرتا ہے نجاست کو ظاہر کرنے کے بعد، اس کے بعد ہاتھ کو دھویا جاتا ہے۔ یہ ہاتھ دھونا پانی کے ساتھ دھونا کافی ہے یا مٹی پر رگڑنا لازمی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ کی طہارت کے لیے، ہاتھ کو پاک کرنے کے لیے پانی کافی ہے۔ باقی جو مٹی پر رگڑا جاتا ہے اور یا آج کے دور میں صابن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ طہارت کے لیے نہیں، یہ نظافت کے لیے۔ طہارت الگ چیز ہے، نظافت الگ ہے۔ طہارت تو پانی کے ساتھ ہی حاصل ہو جاتی ہے، باقی مزید اس کی اچھی طرح صفائی کرنا تاکہ کوئی چکناہٹ وغیرہ والی چیز ہاتھ میں لگی ہوئی نہ رہے، اس کو بھی ظاہر کرنے کے لیے صابن استعمال کر لیں، مٹی استعمال کر لیں۔ دلیل امام بخاری رحمہ اللہ کی سورہ فرقان کے آیت نمبر 48 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی طہارت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ طہارت کے لیے پانی کافی ہے۔ جب آپ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں، مٹی سے نہ بھی رگڑیں، صابن وغیرہ استعمال نہ بھی کریں، تو پانی جب استعمال کر لیں تو طہارت ہوگی، کیونکہ پانی کا مقصد ہی یہ بیان کیا کہ وہ طہارت کے لیے ہے۔ تو اگر مٹی وغیرہ پر ملتے ہیں تو یہ طہارت کے لیے نہیں، یہ نظافت کے لیے۔ اب اس لیے باب قائم کیا، باب مسح ید بالتراب، باب ہے کہ ہاتھ کو ملنا، رگڑنا مٹی پر، لتکون انقا، تاکہ وہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ پاک تو پانی سے ہی ہو گیا ہے، لیکن اس کی مزید نظافت کے لیے یہ مٹی وغیرہ کا استعمال ہے۔ حدیث نمبر 260 قال حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا، فغسل فرجہ بیدہ، دھویا اپنے عورے کو اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ سے استنجا کیا، ثم دالک بحل حائطہ، پھر ملا اس ہاتھ کو دیوار پر، دالا کا رگڑنا ملنا اپنے ہاتھ دیوار پر، ثم غسل، پھر ہاتھ کو پانی سے دھویا، پہلے مٹی سے رگڑا پھر ہاتھ پانی سے دھویا، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کیا آپ نے نماز جیسا وضو، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا اسی طرح ہی وضو کیا۔ فلما فرغ من غسلہ، جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے، عبارت یہ محذوف ہے، اس کے بعد آپ نے غسل کیا، تو غسل سے فارغ ہو گئے، غسل رجلہ، تو پھر آپ نے پاؤں کو دھویا، آخر میں پاؤں کو الگ ہو کر دھویا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ثم دالک بالحائط، جو دیوار پر آپ نے ہاتھوں کو رگڑا ہے یہ مزید نظافت کے لیے تھا۔ جیسے کہ ہم صابن استعمال کرتے ہیں، پہلے پانی سے ہاتھ دھو لیے، ہاتھ پاک تو ہو گئے ہیں، لیکن میل کوئی جمی ہوئی ہے، کوئی چیز ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو مزید اچھی طرح صفائی کے لیے، جیسا کہ کھانے کے بعد ہاتھ میں کوئی چکناہٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے تو پانی سے دھو لیا ہے تو ہاتھ صاف تو ہو گیا ہے، لیکن مزید اس کی صفائی کے لیے میں صابن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مٹی پر رگڑنا یا صابن کا استعمال کرنا یہ
نظافت کے لیے ہے، نہ کہ طہارت کے لیے۔ باب نمبر 9، بابن هل يدخل الجنوب يده في الاناء قبل ان يغسلها، باب ہے کیا جنبی آدمی داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں اس کو دھونے سے پہلے؟ جنبی آدمی اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن، جس برتن میں پانی ہے اس میں داخل کر سکتا ہے۔ اذا لم يكن على يده قدر، جب اس کے ہاتھ پر کسی قسم کی کوئی قدر، کوئی نجاست وغیرہ نہ ہو، غیر الجنابت، جنابت کے علاوہ صرف جنابت ہے اور ہاتھ پر کوئی علائش وغیرہ، کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے۔ بات کو ذرا پہلے سمجھیں جو امام بخاری رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ پیچھے کئی ایک روایات میں آ چکا ہے کہ جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو پہلے اپنے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے بلکہ اس کو الگ پانی لے کر دھوئے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر برتن کے اندر اس کو داخل کرے۔ وضو کے وقت بھی یہ، وضو کے باب میں بھی یہ روایات آئی تھی اور اس غسل کے باب میں بھی روایات آئی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں یہ اس شکل میں ہیں جب ہاتھوں پر کسی نجاست وغیرہ کا خدشہ ہو، یہ خطرہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اس کے کوئی پلید جگہ پر لگے ہوں، ہاتھوں کو کوئی نجاست لگی ہو۔ ایسی شکل کے اندر اگر ہاتھ پانی میں ڈالے گا تو پانی مشکوک ہو جائے گا، اگر اس کو نجاست نظر آ رہی ہے پھر تو پانی ویسے ہی نجس ہو جائے گا، اگر نجاست نظر نہیں آ رہی، شکوک و شبہات ہیں تو اس کو وہم رہے گا کہ میں نے ہاتھ ڈال دیے، شاید ہاتھوں کو کوئی علائش لگی ہو، کوئی نجاست ہو، پانی شاید نجس ہو گیا ہو، وہ وسوسے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسی شکل کے اندر آدمی کو پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، الگ پانی لے کر یا برتن کو ٹیڑھا کر کے انڈیل کر ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ لیکن اگر آدمی جنبی ضرور ہے لیکن اس کے ہاتھوں پر کوئی نجاست نہیں ہے، ہاتھ اس کے بالکل صاف ہے، اس کو یقین ہے کہ ہاتھ بالکل صاف ہے، لیکن غسل جنابت اس پر ہے، تو اب وہ اپنے ہاتھ پانی میں ڈال سکتا ہے۔ ہاتھ ڈالنے سے پانی پلید نہیں ہوگا، پانی کے پلید ہونا یا پلید ہونے کا خطرہ ہونا اس وقت ہے جب ہاتھوں پر نجاست لگی ہو یا ہاتھ نجاست ہونے کا خدشہ ہو۔ تو جب یقین ہے کہ ہاتھ میرے صاف ہیں تو اب پانی کا تو ڈال بھی سکتا ہے، جس طرح، کیونکہ یہ غسل جنابت یہ ایک حکمی نجاست ہے، باقی جسم تو اس کا نجس نہیں ہے۔ جیسے حیض نفاس والی عورت وہ کھانا پکاتی ہے، کوئی چیز دیتی ہے تو ہاتھ لگتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تو نجاست نہیں ہے۔ اس طرح جنبی آدمی وہ مثلا جنابت کے ہاتھ میں عورت کھانا پکاتی ہے، مرد کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، تو اس میں حرج تو نہیں ہے، ہاتھ صاف ہے تو اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ روٹی توڑ کر بھی کھا سکتا ہے، فروٹ بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہاتھوں کو نجاست لگی ہے پھر تو ہاتھ دھونے ہی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنابت جو ہے یہ ایک حکمی جنابت ہے، یہ کوئی حصی جنابت نہیں ہوتی۔ تو اس بنا پر یہ حکم تو ضرور ہے کہ جنبی آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور اسی طرح باقی جو بعض کاموں سے منع کیا گیا وہ نہ کرے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ کسی چیز کو لگے گا تو چیز پلید ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 261 لائے، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے من اناء واحد، ایک ہی برتن میں، ایک ہی برتن ہوتا اس کے اندر ہم غسل کرتے ہیں۔ تختلف ایدینا فیہ، مختلف ہوتے ہمارے ہاتھ اس میں،
مختلف ہونے سے مراد کہ برتن کے اندر کبھی میں نے ہاتھ داخل کیے پانی لینے کے لیے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل کرتے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ ابھی غسل مکمل نہیں کیا، لیکن ہاتھ برتن کے اندر ڈالے ہیں، پانی کے اندر ڈالے ہیں، تو صاف ظاہر کو ہاتھ جو پانی کے ساتھ لگے ہیں تو پانی پلید نہیں ہوا، حالانکہ ابھی غسل مکمل نہیں ہوا۔ ثابت سے یہ ہوا کہ جنبی آدمی کا جو جسم جنابت والا کہا جاتا ہے، پلید کہا جاتا ہے، یہ حکمی اعتبار سے ہے۔ اگر وہ اس کا ہاتھ ویسے صاف ہے، کوئی نجاست وغیرہ ہاتھ پر نہیں، تو برتن کے اندر پانی میں داخل کرے گا تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 262 قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے جنابت سے غسل یدہ تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہاتھوں کو پر علائش وغیرہ کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، شک ہے کہ ہاتھوں کو کوئی نجاست وغیرہ علائش وغیرہ لگی ہوگی تو پہلے دھونے چاہیے، پھر اس کو برتن کے اندر داخل نہیں کرنا چاہیے، پھر تو اس کو الگ دھویا جائے۔ ہاں البتہ اگر اس کو یقین ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں، ان کو کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی، اگرچہ جنبی حالت میں وہ ضرور ہے اور صاف ہاتھ ہے تو ان کو پانی میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ جو دھونے کا تذکرہ یہ اسی شکل میں ہوگا جب یہ خدشہ ہو، وہم ہو کہ شاید ہاتھوں کو کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو۔ حدیث نمبر 263 قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن حفص عن عروۃ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابۃ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ غسل کیا کرتی تھی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے، من جنابت کی وجہ سے۔ پیچھے جو حدیث نمبر 261 تھی اس کے اندر جنابت کا تذکرہ نہیں تھا، مطلق تھا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے اور ہمارے ہاتھ مختلف جا رہے ہوتے، تو اس کے اندر یہ تذکرہ نہیں تھا کہ یہ غسل جنابت والا تھا یا غیر جنابت والا تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ دوسری روایت لائے جس کے اندر یہ صراحت ہے کہ یہ غسل جنابت والا ہوتا تھا، تو ثابت ہوا کہ جنبی آدمی اپنا ہاتھ پانی میں ڈال بھی دے تو اس کا وہ پانی نجس نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ ہاتھ کو ظاہری کوئی علائش نجاست نہ لگی ہو۔ باب نمبر 264 حدیث نمبر 264 قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عبداللہ بن جبر قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة من نسائه یغتسلان من اناء واحد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی یغتسلان تو دونوں ہی غسل کر لیا کرتے تھے، من اناء واحد ایک ہی برتن سے۔ زیادہ مسلم زیادہ کیا ہے، مسلم نے یہ الفاظ اور وہب نے شعبہ سے، مسلم اور وہب نے یہ الفاظ جو شعبہ سے بیان کیے ہیں، یہ تو ابو الولید کے تھے جو امام بخاری کے شیخ ہیں، اور ایک مسلم اور وہب یہ بھی شعبہ سے بیان کرتے ہیں، اور مسلم سے مراد مسلم بن ابراہیم ہیں، یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ اس میں جو الصحیح مسلم کے مصنف ہے امام مسلم وہ مراد نہیں، کیونکہ وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، یہاں مراد مسلم بن ابراہیم امام بخاری کے شیخ ہیں۔ تو ابو الولید نے شعبہ سے تو مذکورہ الفاظ بیان کیے،
لیکن مسلم اور وہب نے شعبہ سے بیان کی من الجنابت، اس کے اندر جنابت کے الفاظ کی وضاحت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب اب یہ بنے گا کہ جو مسلم اور وہب نے الفاظ بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی اکٹھے ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے اور یہ غسل جنابت والا ہوتا تھا۔ یہ روایت لانے کا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اب وہ بیان کیا کہ آپ کی بیویوں میں سے کوئی اور بیوی بھی، یہ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے دوسری بیویوں کا بھی یہ واقعہ ثابت ہے کہ آپ جب غسل کرتے تو آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی بھی ساتھ ہوتی ہے تو ایک ہی برتن سے ایک ہی وقت میں غسل کر لیتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ جنابت کی حالت میں انسان کے خود اپنے ہاتھ یا کوئی دوسرا مثلا اس کی بیوی اس کے ہاتھ بھی پانی میں چلے جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا